بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر برطانیہ سے فرحان اسلم آپ سب کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ بھارت میں اس وقت علیحدگی کی 13 بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، جس کے سبب بھارت اندرونی طور پر خاصی مشکلات کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ہمسائے ممالک کے اندر دراندازی کرنا بھارت کا ایک بہترین مشغلہ ہے۔ اس وقت بھارت کی صورتحال کیا ہے، اس پر بھارت کے دو بہت نامور صحافیوں نے دو مختلف آرٹیکلز لکھے، جس میں سے ایک آرٹیکل ہمارے ہاں گارڈین اخبار میں چھپا، اور اس آرٹیکل کی سرخی تھی ہاؤ ہندو سپریمسٹ آر ٹیئرنگ انڈیا اپارٹ، یعنی کہ جو ہندوتوا کے جو ماننے والے ہیں یا ہندو سپریمیسی کے جو ماننے والے ہیں وہ کس طرح سے بھارت کے ٹکڑے یا حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ یہ سٹوری سامن سبرامنیم نے لکھی ہے جو کہ یہاں گارڈین اخبار میں چھپی ہے، اور دوسری سٹوری میگنا ڈسائی کی ہے، جسے ہم لارڈ ڈسائی کے نام سے یہاں پہ برطانیہ میں جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامور اکنامسٹ ہیں، اس کے علاوہ یہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بھی ہیں، لیبر پارٹی کے سابق ظاہر کے سیاستدان ہیں یہ، اور بھارت کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ پدم بھوشن انہیں دیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر کہ یہ سٹوری جو انہوں نے لکھی ہے، یہ اس بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ A country of many nations will India break up، یعنی کہ انڈیا جو کہ بہت ساری قومیتوں کا ملک ہے، کیا وہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے۔ میں یہ پروگرام کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ نہ کہا جائے کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے، یا میں پاکستانی نژاد ہوں، رہتا میں برطانیہ میں ہوں، سو مجھے آپ یہ کہیں کہ جناب پاکستانی ہونے کے سبب آپ بھارت کے خلاف ایسی بات کر رہے ہیں، سو لہٰذا میں نے یہ کوشش کی کہ جو انڈیا کے بڑے نامور لوگ ہیں، صحافی ہیں، جنہوں نے اس بارے میں لکھا ہے، ان کے آرٹیکلز کو بیس بنا کر آج کا یہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے علاوہ آپ نے خبر سنی ہوگی 2 روز پہلے کی ماؤ نواز باغی، جنہوں نے ایک تقریباً 22 کے قریب بھارتی فوجیوں کو مار دیا اور 32 سے زائد زخمی ہوئے، کچھ لاپتہ بھی ہیں، یہ خبریں ہیں، لیکن جو آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تعداد 22 سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ماؤ نواز باغی کون ہیں اور یہ بھارت میں کیا ان کا مطالبہ ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ جب میں علیحدگی تحریکوں کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ماؤ نواز باغی یا سیپریٹسٹ جو اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے، جو نارملی ہمارے ہاں پاکستانی جو آڈینس ہے ہماری، وہ ان سے بہت زیادہ ان کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں کہ کون ہے۔ پنجاب کی تحریک، آزاد کشمیر کی تحریک کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جو کشمیر کے آزادی کے حوالے سے بھارت کے تسلط سے، لیکن یہ جو ماؤ نواز باغی جو لگے ہوئے ہیں، ایک موومنٹ اپنی چلا رہے ہیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ سو جناب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ انشنٹ پروگرام نہ کروں، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ پروگرام میرے نہیں دیکھتے۔ میں جتنے بھی ہمارے ہاں پروگرام آتے ہیں آن لائن یوٹیوب پہ، میں ولاگ دیکھ رہا ہوتا ہوں، 90% انشنٹ ہیں، مینس کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو 4 دن بعد ثابت ہو جاتے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ لہٰذا میں کوئی ایسی سٹوری نہیں کرنا چاہتا جو سٹوری باؤنس ہو جائے اور پھر مجھے آپ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال آج کے پروگرام ایک بار پھر حسب معمول جو میری روایت ہے، روش ہے، میں ریسرچ کے بعد پروگرام آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ سو آج کا پروگرام بھی خاصی ریسرچ کے بعد میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ سو 2 بڑی سٹوریز، ایک ظاہر ہے کہ ہاؤ انڈیا سیپریٹسٹ آر ٹیئرنگ انڈیا اپارٹ اور کنٹری آف مینی نیشنز ول انڈیا بریک اپ، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اس وقت 13 بڑی تحریکیں ہیں، ان میں سے چند ایک تحریکیں کون کون سی ہیں جس کے بارے میں شاید آپ بھی جانتے ہوں۔ جموں کشمیر، آپ کو معلوم ہی ہے، کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے بھارت نے عرصہ دراز سے، اور ظاہر ہے وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد اس سارے معاملے کے اندر کشمیری شہید ہو چکے ہیں، بھارت کی 9 لاکھ سے زائد فوج وہاں پر بیٹھی ہے، اور اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ تقریباً 1 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ جب بھارت نے جو ایک سٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو تبدیل کر دیا اور اپنے اندر ضم کر لیا از خود، جو کہ بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بی جے پی کی ایک انتہا پسند حکومت وہاں پر موجود ہے، اور جو اقلیتوں کے اور جو دیگر مذہبی
وہاں پر لوگ رہتے ہیں ہندو مذہب کے علاوہ، ان کے حقوق ان کے نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو آرٹیکل چھپے ہیں یہ ان کے اقتباسات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کوئی ہمارے دوست چاہیں تو یہ دونوں آرٹیکلز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق بھارت سے ہے یا آپ بھارت کو درست سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور میں شاید جانبداری سے کام لے رہا ہوں، تو براہ مہربانی اپنے ہی انڈین آتھرز کے یا ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافیوں کے آرٹیکلز آپ ضرور پڑھیے گا جنہیں بھارت میں بھی ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے. اس وقت جموں کشمیر کے اندر آسام ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے، بوڈو لینڈ ہے، کامت پورہ ہے، زونی کے علاقے ہیں، کربی لونگ نگری، این سی ہلز کا ایریا ہے. اس کے علاوہ جو آدواسی جو ہیں تقریباً 8.5 کروڑ کے قریب یہ لوگ، مقامی لوگ جنہیں آپ نیٹو کہہ سکتے ہیں، یہ انڈیا کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ رہتے ہیں، جس میں تریپورہ کا علاقہ ہے اور دیگر یہ بہت سارے علاقے جہاں پر میں یہ باغیوں کا ذکر ہو رہا تھا بھی، نکسل باغی جو ہیں اور یہ ماؤ نواز باغی جو ہیں جنہوں نے ابھی فوجیوں کو مارا ہے، بھارتی 22 فوجیوں کو. یہ وہ ایریا ہے، 8.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں یہاں پر. انہیں آدواسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں کے یہ نیٹیوز ہیں اور یہ بھی اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے اندر خالستان کی ایک موومنٹ چل رہی ہے. سو یہ کچھ بڑی تحریکیں ہیں بھارت کے اندر، چھوٹی موٹی بہت، اور دیگر بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن ان تحریکوں کو تقویت ملی ہے گزشتہ 5-6 برس کے اندر مزید زیادہ. اب آپ اس میں یہ بات میں اوبیسلی پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی کہ یہ انڈین جو ایک آزاد رائے رکھنے والے صحافی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس نے علیحدگی پسند معاملات کو یا علیحدگی پسند ایک جو نظریات ہیں انہیں ہوا دی ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں تو جو ہندتوا کا جو ایک نظریہ ہے یہ سینٹرل جو انڈیا ہے وہاں پر زیادہ ہے، جہاں پر ہندی بولنے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی یہاں پر ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جو رہتی ہے. اس نظریے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہے تقریباً 56% پاپولیشن بنتی ہے یہ جو ایریا سینٹرل جس کے بات کروں جو ہندی بولنے والے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ایریا یعنی کہ 44% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کا اس سارے معاملے سے ایسچ وہ اس ہندوتوا کے نظریے کے ساتھ بہت زیادہ سٹینڈ نہیں کر رہا ہے، یا ان کو اس ہندو مسلم یا جو بھی کچھ اس ایریا میں چل رہا ہے اسے کو بہت بڑا لینا دینا ان کا نہیں ہے، اور وہ ڈیفرنٹ زبانیں بولتے ہیں، ڈیفرنٹ ایریاز میں رہتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. سو لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھارت میں چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے. اور اس میں جو پہلی جو ایک گارڈین کی سٹوری تھی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا، ہندو سپریمسٹس آر ٹیئرنگ انڈیا اپارٹ. اس میں آپ تصویر دیکھیں اگر سب سے پہلے تو آر ایس ایس کی ایک ریلی ہو رہی ہے حیدرآباد کے قریب. آر ایس ایس ایک انتہا پسند جماعت ہے جس کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک بہت بڑا ونگ ہے جس میں مسلح لوگ تو نہیں کہا جائے لیکن نیم ان کو فوجی ٹریننگ ان تمام لوگوں کو دی جاتی ہے. 40 لاکھ رضاکار ہیں. یہ تصویر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ انہی میں سے چند ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا نظریہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ہندو سپریمیسی کے قائل ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ سارے ہندوستان کے اندر صرف اور صرف ایک ہی مذہب ہونا چاہیے جو کہ ہندو مذہب ہے، اور نہ تو نچلی ذاتوں کو وہاں پر رہنے کا کوئی حق حاصل ہے، نہ اقلیتوں کو. اگر آپ اقلیت ہیں تو یہاں تو مذہب تبدیل کر لیجئے یا آپ بھارت کو چھوڑ دیجئے، یہ ان کا ماننا ہے. اور اسی طرح سے وہ ظاہر ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے ایکویلٹی کی انڈیا کے اندر یہ اس کے شدید مخالف ہیں. گاندھی کو بھی آر ایس ایس کے نظریات سے متاثر ہو کر آر ایس ایس کی جماعت میں شامل ایک شخص نے گاندھی کو جو اسیسینیٹ کیا تھا، ان کو مارا تھا. سو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، لیکن گزشتہ 6 برسوں کے اندر اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے جب بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے. اس میں سٹوری یہ شروع ہو رہی ہے اس واقعے کے ساتھ گزشتہ برس جنوری میں جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اوپر آر ایس ایس کے غنڈوں نے حملہ کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر، اور مذہب کے نام پر لوگوں سے نام جا کر پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، اور اگر کسی کا مسلم نام تھا تو انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ لوہے کی سلاخوں سے، ڈنڈوں سے، پتھروں سے مارا پیٹا جاتا تھا. اور یہ وہ سٹوری ہے جو سامناتھ سبرامنیم نے جس سے اپنی اس سٹوری کا آغاز کیا گارڈین کی، ہاؤ ہندو سپریمسٹس آر ٹیئرنگ انڈیا اپارٹ. آپ سرچ کر سکتے ہیں سٹوری کو، کیونکہ بہت سارے دوست میرے جو پڑھتے نہیں ہیں وہ آتے ہیں اور کمنٹس دیتے
کہتے ہیں جی یہ ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے. خدا یہ پروگرام میں جاہلوں کے لیے نہیں کرتا ہوں, میرا جملہ سخت ہے, لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ بغیر پڑھے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے آ کے نامناسب قسم کے اپنے جو اپنے ریمارکس ہیں وہ چھوڑتے ہیں, تو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ جو جہالت ہے یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے اور ہمارا سب سے بڑی دشمن ہے جہالت. تعلیم حاصل کیجئے, بحیثیت مسلمان یہ ہم پہ فرض ہے, اور ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے چیزوں کو. آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط کہہ دینا میرے نزدیک نامناسب ہے. بہرحال یہ ساری سٹوری جو ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ عامر نامی ایک اسٹوڈنٹ سے یہ سٹوری سٹارٹ کی, انہوں نے کہ پی ایچ ڈی کا ایک طالب علم تھا, اور اس سے ایک جتھے نے آ کر 50-60 لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اپنا نام بتاؤ, اور وہ بھاگ پڑا وہاں سے. اور اس کے بعد یہ ساری سٹوری کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہجوم جو ہے یہ قوم کے غداروں کو گولی مارو, یہ نعرے لگاتا ہو یہ ہندو انتہا پسندوں کا گروپ آیا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اکھل بھارتیہ ودیا پریشد, یہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ جو آر ایس ایس ہے اس کا یہ سٹوڈنٹ ونگ تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا, اور یہ مسلینی کے جو نظریات ہیں ان سے متاثر ہے, ہندو بالادستی کا یہ قائل ہے, اور 40 لاکھ اس کے رضاکار ہیں. اور پھر یہ آتھر کہتا ہے کہ آزاد ملک کی حیثیت سے 72 سالوں میں ہندوستان کو کبھی بھی سنگین بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اب کرنا پڑ رہا ہے. اور اس بھارت کے عدالتیں, اس کے بیشتر میڈیا, اس کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز یعنی کہ پولیس ہے یا دیگر جو بھی ان کے تحقیقاتی ادارے ہیں, اور اس کے الیکشن کمیشن پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مودی کی پالیسیوں کے تحت کام کریں. آپ دیکھیں گے میڈیا کا بہت بڑا حصہ جس کو جو انتہا پسندی کے جنون میں مبتلا ہے, اور جو صبح شام صرف اور صرف اسی بات کا پرچار کرتا ہے کہ پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے, اور ہر چیز کا حل ان کے نزدیک صرف تشدد سے ہے, اور صرف مار پیٹ سے یا جنگ سے ہی تمام معاملات حل ہوں گے, وہ میڈیا یہ صبح شام اس کا پرچار کرتا رہتا ہے. تو کہا جائے کہ کیا ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب جیسا ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کا کردار ویسا نہیں رہا, اور اپوزیشن بہت زیادہ کمزور دکھائی دے رہی ہے اس ملک کے اندر. اور آزاد حیثیت سے جتنی میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بری سچویشن اس وقت ہے پچھلے 72 سالوں میں نہیں تھی. اس کے علاوہ جو دوسری سٹوری جو آپ کو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے, جو کہ ہم نے میگنا ڈیسائی, لارڈ ڈیسائی کی سٹوری تھی, اور اس میں یہ لکھا گیا کنٹری آف مینی نیشنز ول انڈیا بریک. یہ سٹوری بھی اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اب اس ملک کے اندر یعنی کہ بھارت کے اندر جو ایک رکھ رکھاؤ تھا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ تھا, وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کو دن دہاڑے بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا ہے کیونکہ گائے کا گوشت انہوں نے مبینہ طور پر کھا لیا ہوتا ہے, ضروری بھی نہیں, الزام لگایا اس کو مار دیا, اس نے گائے گوشت کھایا. جو کچھ دہلی کے فسادات میں ہوا, لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر ان کو مارا گیا, مسجدوں کے اندر جو کچھ کیا گیا, کسی کا یعنی کہ کسی جس گھر میں گھس کے مارا ان کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ بھی بھارتی شہری ہیں دوسرے مذاہب کے بھارتیوں کی مانند, لیکن صرف مذہب کی بنیاد پر انہیں نشانہ بنایا گیا. اس طرح سے جو اقلیتیں ہیں وہاں پر, جو دیگر نچلی ذاتوں کے ہندو ہیں, ان کے بارے میں اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت جس میں بہت سی قوموں کے لوگ ہیں, صرف مسلمان اور ہندو کا ملک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے, ڈیفرنٹ مذہبی جو بھی بلیفز ہیں وہ رکھنے والے لوگ یہاں پر ہیں, لیکن اب بھارت کو صرف اور صرف ہندوتوا کا ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی سبب یہ ممکن ہے کہ بھارت ٹوٹ جائے یا بھارت اپنے ٹوٹنے کی جانب جا رہا ہے. یہ لارڈ ڈیسائی کے اس آرٹیکل کا جو بات میں سمجھ پایا ہوں اس کا لب لباب ہے. اس کے علاوہ جو ماؤ نواز باغی ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ 22 کے قریب انڈین فوجیوں کو انہوں نے گزشتہ کچھ 2 روز پہلے کی بات ہے جب ان کو مار دیا. یہ ماؤ نواز باغی انڈیا کی 28 ریاستیں ہیں, اس میں سے تقریباً 14 ریاستوں میں یہ ایکٹیو ہے, اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں چند ریاستوں کے اندر. اور یہ ان کا آغاز کہاں ہوا, یہ کوئی بہت یعنی کہ نئی بات نہیں ہے, یہ خاصا پرانا گروپ ہے, 60s میں اس کا آغاز ہوا تھا. لیکن جو ریسنٹ میں آپ کو بتاؤں اس ہسٹری, وہ 2004 سے یہ جو ایک شورش ہے یا ایک معاملہ ہے وہ زیادہ شروع ہوا. 1997 سے اب تک قریباً 15,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں بھارت میں اس ماؤ نواز باغیوں کے, یا جو ایک نکسل باغی ہے ان کی وجہ سے, یا آپ ایک کمیونسٹ کہہ لیجئے, دونوں گروپس انٹرسٹنگلی کمیونزم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ بھارت میں کمیونزم لانا چاہتے ہیں. اور یہ تقریباً 15,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں. اس میں 60 اضلاع میں یہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے, یہ نکسلی نے کہا جاتا ہے, نکسلیٹ, یہ کام کر رہے ہیں 60 اضلاع کے اندر. اور ریاست اڈیسہ ہے, اس کے 5 اضلاع ہیں متاثر, جھارکھنڈ کے 14, بہار کے 5, آندھرا پردیش
چھتیس گڑھ کے 10 اضلاع. چھتیس گڑھ اس وقت اس کا مرکز ہے اور چھتیس گڑھ میں یہ 22 جو انڈین فوجی ہیں جو ہیں وہ مارے گئے تھے, یہ وہی علاقہ ہے. مدھیہ پردیش کے 8 اضلاع متاثر ہوئے ہیں اس سے, مہاراشٹرا کے 2, مغربی بنگال کے 8, جبکہ جو چھتیس گڑھ ہے وہ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس تنازع کا ایک مرکز ہے. یہ اب اس وقت صورتحال ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً یہ 9 ساڑھے 9 ہزار کے قریب باغی ہیں جو کہ گوریلا کارروائیوں میں مشغول ہیں, جبکہ آزاد ذرائع یہ تعداد 25 سے 35 ہزار کے قریب کم از کم بتا رہے ہیں کہ یہ باغی جو ہیں یہ اتنی تعداد ان کی ہے اور یہ چھوٹے ہتھیاروں سے زیادہ تر لیس ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سروے کیا گیا ہے ایک انڈین اخبار کی جانب سے, اور یہ ٹائمز آف انڈیا ہے, جس کے مطابق 58% لوگ ان کے حمایتی ہیں ان ایریاز کے اندر جہاں یہ کام کر رہے ہیں, اور صرف 19% لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. سو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ موومنٹ اس کو توڑنا کیوں مشکل ہے, کیونکہ مقامی لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہے. یہ کمیونزم وہاں پہ لانا چاہتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جو مرکزی حکومت ہے وہ وہاں کے مقامی لوگ جنہیں آدیواسی, جو ان کا میں نے ذکر کیا تھا, ان کے جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کر رہی ہے. اور حال ہی میں جب حکومت نے وہاں پر, یہ مائننگ کے حساب سے بہت زیادہ بہترین علاقہ ہے, یہاں پر کان کنی کے لیے بہت ساری معدنیات پائی جاتی ہیں اور حکومت نے لائسنس دینے شروع کیے. سو کان کنی کے لیے وہاں پر دیگر جو فورن کمپنیز جب آئیں تو انہوں نے مقامی لوگوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا. جنگلات پہ قبضہ شروع ہوا حکومت کی جانب سے, کیونکہ وہ وہاں کے جو آدیواسی ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, ان کا روزگار یا ان کا کھانا پینا ان جنگلات سے وابستہ تھا. سو انہوں نے اس پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا, اور پھر 2004 سے یہ ماؤ نواز جو باغی ہیں ان کی تشکیل ہوئی اور یہ زیادہ معاملہ بڑھ گیا. موز تنگ کی یہ ان سے ایک متاثرہ آپ کہہ سکتے ہیں نظریہ, اور یہ پیپلز وار کا ایک ان کا ایلیمنٹ ان کے جو یوز کرتے ہیں وہ کہ ہم پیپلز وار کر رہے ہیں, مینس کہ عوام کے اندر رہ کر عوام کی حمایت کے ساتھ ایک جنگ لڑی جائے اور دشمن کو یا جو بھی مخالف فوج ہے یا جس کے خلاف بھی وہ لڑ رہے ہیں اس کو اتنا اندر گھسیٹ لیا جائے کہ اس کے لیے اپنا دفاع کرنا ممکن نہ ہو. اور ایک طویل جنگ ہے یہ, اور آپ یہ دیکھیں گزشتہ 4 دہائیوں سے کم از کم اس میں خاصی شدت ہے, اور اس میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب مزید اوبیسلی بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس میں بہت زیادہ غربت ہے اس علاقے میں, کسان ہیں یہاں پر زیادہ تر لوگ, اور بے زمین کسان بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ زمینیں نہیں ہیں. اور چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, اڈیشہ کی ریاستوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو معدنیات ہیں حکومت وہاں سے وہ معدنیات نکال لیتی ہے, لیکن مقامی لوگوں کو ان معدنیات پر ان کا حق نہیں دیا جاتا. جبکہ جو یہ باغی یہاں پر آپ کہہ لیجئے بھارتی حکومت کے, انہوں نے ان جنگلات کو, جو مقامی لوگ ہیں ان کو یہ ان کا ساتھ دیا کہ ان جنگلات کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھ پائیں, اور جو باہر سے جو کمپنیز آ کر وہاں پر کام کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف یہ موومنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کتنی بڑے تعداد میں لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں. میں پچھلے کچھ سالوں کا حساب کر رہا تھا. جولائی 2007 میں 23 پولیس اہلکار, مارچ 2007 میں 55 پولیس اہلکار مارے گئے تھے, جون 2010 میں 27 فوجی مارے گئے تھے, مئی 2010 میں 36 فوجی مارے تھے, اپریل 2010 میں 76 فوجی انہوں نے وہاں پر مار دیے تھے, مئی 2013 میں 30 افراد وہاں پر ہلاک ہوئے تھے. سو یہ ایک بہت لمبی تعداد ہے, ایک بہت بڑا نام ہے. جب میں نے آپ سے بتایا کہ 15,000 سے زائد لوگ کم از کم اس علاقے میں یہاں پر شکار ہو چکے ہیں اس ساری موومنٹ کے اندر, جو نکسل باغی ہیں اور ماؤ نواز باغی ہیں یہ کر رہے ہیں. لیکن میری مینلی ان کا مقصد کمیونزم کی بحالی ہے. کمیونزم سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق انہیں مل پائیں گے, اور جو بے تحاشا غربت کا وہ شکار ہیں وہ اس غربت کے چکر سے نکل سکیں گے. سو جناب, یہ جو آج کا پروگرام وقت کیونکہ میرا مختصر ہے, اس لیے میں کوشش یہ کی کہ جلدی جلدی ساری بات کو کور کی جائے. لیکن اس وقت بھارت کے اندر جو وہاں کے آزاد رائے رکھنے والے صحافی ہیں, مفکرین ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے بھارت کے اوپر, اور اس کہ جو بھارتی انتہا پسند ہیں یا ہندوتوا کا نظریہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھارت کے حصے بکھرے کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت ساری قومیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے. وہی دو قومی نظریہ جو کہ پاکستان کی بنیاد بنا تھا کہ یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ رہنا اس ملک کے اندر ممکن نہیں ہے, اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا, یہ ایکسٹریمزم چلتا رہا, تو بہت جلد بھارت کے حصے بکھرے ہونے کا امکان موجود ہے. سو یہ تھا میرا آج کا پروگرام. میں ہوں فرحان اسلم. میرے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے, اور اگر مناسب سمجھے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میرے اگلے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, بہت جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
فی امان اللہ.